سورہ فصلت بھی کہتے ہیں. اس کی آیت 30 سے 33 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اور قیامت کے دن دوبارہ اس انسانیت کو زمین سے نکالنے والا بھی وہی اللہ ہے. وہی مالک ہے، باقی سارے مخلوق ہے. وہی وہ ذات ہے جو پیدا کرنے کے بعد انسان کے لیے اس کے تمام وسائل کا انتظام کرتا ہے. ایک نطفے سے انسانی شکل میں اسے تبدیل کرنا اور پھر ماں کے رحم کے اندر اس کے لیے رزق کا انتظام کرنا، اور جب دنیا میں بھیجتا ہے تو ماں کی سوکھی چھاتیوں سے اس کے لیے دودھ کی نہر کو جاری کر دیتا ہے. اس ماں کے دل میں اس بچے کے لیے انتہائی محبت جو ہے وہ ڈال دیتا ہے تاکہ اس بچے کی پرورش ہو سکے. اور اس کے رزق کے انتظام کے لیے اللہ رب العزت نے اسے ایک باپ دیا جو محنت مشقت کر کے کما کے لاتا ہے. اور اس کے بعد جب یہ بڑا ہوتا ہے تو دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے اس کے ٹانگوں میں چلنے کی قوت اور اس کے ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت ڈال دیتا ہے. اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی بصیرت اور اس کے کانوں کے اندر سننے کی سماعت کی طاقت ڈال دیتا ہے. اور وہ منہ جس کے اندر کوئی دانت نظر نہیں آتا، منہ کے اندر سے یہ سخت دانت اس کے لیے جو ہے وہ نکالتا ہے تاکہ یہ دنیا کی نعمتوں کو استعمال کر سکے. اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو عقل سے نوازتا ہے.
تاکہ یہ اچھے اور برے کے اندر فرق کر سکے، فائدہ اور نقصان کے اندر فرق کر سکے، دوست اور دشمن کے اندر فرق کر سکے، خالق اور مخلوق کے اندر فرق کر سکے، تاکہ یہ زمین کے اندر اللہ کے قدرت کی نشانیاں دیکھ کر سمجھ سکے کہ اس کائنات کا ایک خالق اور مالک ہے اور یہ ساری نعمتیں اسی کی ہیں۔ جب یہ غور و فکر کرتا ہے اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کتاب اور رسول کی تعلیم سے اور عقل و فکر کی غور و فکر اور تدبر سے جب یہ ایمان لاتا ہے تو اس کے بعد اللہ رب العزت اس انسان کے اوپر آزمائشیں شروع کر دیتا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے، اگر ہے بھی تو ان کی تعداد بہت کم ہے، اور وہ بھی کسی نہ کسی صورت میں اس حقیقت کو وہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق ہے۔ آپ ایک سخت قسم کے دہریہ سے بھی اگر پوچھیں گے کہ یہ مختلف چیزیں جو تمہیں نظر آ رہی ہے یہ کسی نے پیدا کی ہے، بنائی ہے یا خود سے ہو گئی ہے، تو اگرچہ وہ اللہ کو نہیں مانتا لیکن اس بات کو ضرور مانتا ہے کہ کسی نے بنائی ہے، کسی کے بنائے بغیر یہ نہیں بنی ہے۔ لیکن دنیا کی اکثریت، قرآن مجید ذکر کرتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، یہ تسلیم کرنے کے بعد کہ دنیا کا خالق، اس کائنات کا خالق اللہ ہے، یہ بغیر ستون کے آسمان اسی نے بلند کیے ہیں، یہ آسمانی دنیا پر سورج چاند اور ستاروں کو اسی نے روشن کیا ہے، وہی بادلوں سے بارش برساتا ہے اور وہی اس مردہ زمین سے فصل اگاتا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ بیان فرماتا ہے کہ اس بات کو تسلیم کرنے کے بعد اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، جیسے آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ اقرار سب کو ہے کہ اللہ ہے، ہمارا خالق ہے، مالک ہے، لیکن اللہ کو ایک نہیں مانتے، درگاہوں پہ جھکیں گے، پیروں کے پاس جائیں گے، ان سے مانگیں گے، نبیوں سے مانگیں گے، ولیوں سے مانگیں گے، تعویذ گلے میں لٹکائیں گے، نظر سے ڈریں گے، جادو سے ڈریں گے، ٹونے اور ٹوٹکے ہوں گے، اس پہ عقیدہ ہوگا، کسی کے ہاتھ میں کالا داغا، کسی کے ہاتھ میں کڑا لگا ہوا ہے، کسی کی انگلیوں میں چھلے لگے ہوئے ہیں، نگینے، اللہ کو ایک نہیں مانتے، جبکہ اللہ رب العزت کا مطالبہ انسان سے یہ ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ چار ناچار انسان اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، لیکن اس کو ایک ماننا یہ اصل بات ہے کہ اس کو ایک مانا جائے۔ اب شرک کے دو قسمیں بڑی بڑی ہیں، ویسے تو کئی قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے اللہ کے علم اور تصرف میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اگرچہ پھر علم اور تصرف کو علماء نے الگ الگ کیا ہے، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیر بھی جانتا ہے، نبی بھی جانتا ہے، ولی بھی جانتا ہے، اور اس طرح وہ علم کے اندر شرک کرتے ہیں۔ یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت اولاد دیتا ہے، وہ جولیاں بھرتا ہے، وہ بگڑیاں بناتا ہے، وہ کشتیاں پار لگاتا ہے، وہ بیماری سے صحت دیتا ہے، وہ خالی جولی کو بھرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ قبر والا بھی یہ کام کر سکتا ہے،
نبی اور ولی بھی کر سکتا ہے، اس کو بھی پکارا جائے۔ تعویذ میں بھی اثر ہے، گلے میں لٹکایا جائے، کالے داغے میں بھی اثر ہے، گلے میں لٹکایا جائے، لوبان کی دنیوں میں بھی اثر ہے، اس کی دنیا کی جائے اپنے دکان اور مکان پر۔ تو ایک تو دنیا کا وہ حصہ ہے جو اللہ کو ماننے کے باوجود اللہ کے ساتھ ان مخلوق کو علم اور تصرف میں شریک کرتے ہیں۔ ایک وہ حصہ ہے جو ان تمام اقسام کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے ساتھ حکم میں شریک کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو حکم میں وہ ایک نہیں مانتے ہیں، جبکہ اصل دین قرآن مجید جو ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے، اصل دین یہ ہے ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ بیان فرماتا ہے حکم جو ہے یہ صرف اللہ ہی کا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں ہے، اور فرمایا ذالک الدین القیم، قیم، اور یہی جو ہے اصل میں دین ہے۔ یعنی دین کا اگر ہم نچوڑ نکالیں، دین سمجھانا چاہے اور سمجھنا چاہے تو قرآن کہتا ہے ذالک الدین القیم، یہ ہے اصل دین کہ آپ حکم میں اللہ کو ایک مانیں، اس بات کو تسلیم کریں ولا یشرک فی حکمہ احدا، کہ اس کے حکم میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اپنی کتاب مجید کے اندر اللہ نے اپنے نبیوں کا حوالہ دیا ہے، اللہ کے رسول اور نبیوں سے کون مخلوق میں بڑا ہو سکتا ہے۔ سورۃ یونس کے اندر اللہ رب العزت اپنے نبی سے فرماتا ہے قل ان سے کہو ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی، ان سے کہو کہ میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ میں اللہ کے قانون اور اس کے حکم کو تبدیل کر سکوں، اس کی کتاب میں کوئی تبدیلی کر سکوں، اس کے فیصلوں میں تبدیلی کر سکوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں خود اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کے حکم کا تابع ہوں۔ پھر اس کے بعد کس انسان کو جو ایمان کا دعویٰ بھی کرے اور وہ اللہ کے ساتھ اس کے حکم میں شریک ٹھہرائے، کسی مولوی کو شریک ٹھہرائے کہ اللہ نے حکم دیا ہے اور اس کے خلاف مولوی حکم دے اور وہ اس مولوی کی بات مان لے، کسی امام، کسی فقیہ، کسی محدث، کسی مفسر، کسی قاضی، کسی مفتی کی بات، کسی لیڈر، سیاسی لیڈر کی بات، یا کسی پارلیمنٹ اور عدالت کی بات ہو، یا صدر اور وزیر اعظم کی بات ہو، یا کسی جج اور جسٹس کی بات ہو، جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو اور وہ اس کو مان لے، یہ شرک ہے۔ جب حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہم کسی بڑے سے بڑی شخصیت کی بات بھی نہیں مان سکتے، کیونکہ وہ بڑی سی بڑی شخصیت وہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ تو اس کے بعد اگر ہم اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے خواہش نفس کی بات مانتے ہیں اور ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اپنے خواہش نفس کے مطابق گزرتی ہے، تو قرآن مجید کہتا ہے، آپ دیکھیں سورۃ الجاثیہ کے اندر افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، دین کا علم آنے کے بعد، توحید کی سمجھ آنے کے بعد، اس شخص کو آپ نے دیکھا ہے جو اپنے خواہش نفس کو جس نے الہ بنایا، اللہ کے مقابلے میں وہ اپنی منمانی کرتا ہے، اپنے دل کی بات مانتا ہے، اپنے خواہش نفس کے پیچھے چل پڑا ہے۔ یہ
وہ حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، کیونکہ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں یقولون بافواہہم آمنا کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے ایسے ایمان نہیں ہوتا ہے۔ سورہ عنکبوت کے اندر پہلی ہی آیت آپ دیکھیں، اس کے بعد دوسری آیت دیکھیں، پہلی آیت حروف مقطعات میں سے، پھر دوسری آیت دیکھیں۔ احسب الناس ان یترکوا احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، احسب الناس کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے ان یترکوا ان یقولوا آمنا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور بس ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ ٹھیک ہے ایمان لے بس مومن ہے جنت میں جائے گا جو بھی کرے گی۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا اس کے بعد ان کو آزمایا نہیں جائے گا کہ واقعی یہ ایمان لائے؟ ایمان کا تو مطلب ہی اول تو بہت سارے لوگ ایمان کا مطلب ہی نہیں سمجھتے۔ ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے، اس کے بعد آپ نے یہ کہہ دیا کہ میرا اللہ مجھ سے جو کہے گا بس وہی کروں گا، اور جس سے منع کرے گا اس سے میں منع ہو جاؤں گا۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ شریعت میں اسلام کے اندر جو مومنوں کی جماعت ہوتی ہے، جماعت المسلمین ہوتی ہے، اس کو دو حصوں میں کیوں تقسیم کیا گیا ہے؟ ایک کو کہا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں، اور دوسروں سے کہا اولئک هم الکاذبون، یہ جھوٹے ہیں۔ ایک سے مومن کہا اور دوسرے سے منافق کہا۔ یہ تو اب ہماری غلطی ہے کہ جب مشرک کی بات ہوتی ہے تو ہم مشرکین مکہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ مشرک، یہاں جو شرک کر رہے ہیں تو مشرک ہے ہی نہیں، وہ مشرک تھے۔ جب منافق کی بات ہوتی ہے تو عبداللہ ابن ابی کے طرف، عبداللہ ابن سلول کے طرف جو ہے دیکھا جاتا ہے کہ منافق تو وہ تھے، ان کے ساتھی تھے، ہم تو منافق ہو ہی نہیں سکتے۔ حالانکہ آپ دیکھیں پورا دین تو دین ہے، پورا دین جس کا ہمیں اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ ایمان اور اسلام اللہ کو منظور نہیں ہے نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کے بعض تو مانے اور بعض نہ مانے۔ مسجد کے اندر ایمان اور مسجد سے نکلے ایمان ختم، پھر جو دل کہے وہی کرے، جو معاشرہ کرتا ہے وہی کرے، جس سے ہمارا مولوی خوش ہو جائے، جس سے ہمارا لیڈر خوش ہو جائے، جس سے ہمارا وڈیرا خوش ہو جائے۔ یہ ایمان نہیں ہے کہ کچھ اللہ کی مانے اور کچھ مخلوق کی مانے، کچھ اپنے خواہش نفس کے اوپر چلے، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ قرآن کہتا ہے اسلام اس چیز کا نام ہے، پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ مومنوں اس دین کے اوپر پورے کے عمل پیرا ہو جاؤ۔ لیکن منافق کیا ہوتا ہے؟ وہ کچھ مانتا ہے اللہ کی اور کچھ نہیں مانتا، اسی کو منافق کہتے ہیں۔ اور اس کی بہترین تشریح میں آپ کو بتاؤں، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ منافق کی 3 خصلتیں ہیں اور ایک میں ہے 4 خصلتیں ہیں۔ من کن فیہ اربع، جس کے اندر یہ 4 خصلتیں موجود ہوگی، منافقا خالصا، وہ خالص منافق ہے۔ ذرا غور سے سنیں، ہاں تو پتہ نہیں ہم کیا سے کیا کرتے اس کے بعد بھی پکے مومن ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ 4 خصلتیں ہوگی، 4 صرف 4، وہ بھی پکا منافق ہے، خالص منافق ہے۔ کیا؟ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے بات میں۔ تو کیا ہم لوگ نہیں کرتے یہ چیز اپنی زندگی میں؟ جہاں ضرورت ہوتی ہے جھوٹ بول لیتے ہیں۔ اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے اس میں خیانت کی جاتی ہے، خیانت کرتا ہے وہ۔
امانت پڑوسی کی ہو، امانت دوست کی ہو، امانت رشتہ دار کی ہو، امانت بھائی کی ہو، امانت باپ کی ہو، امانت بیٹے کی ہو، امانت بیوی کی ہو. ہم تو بنی اسرائیل کے لیے سب سے پہلے اس کو حلال کر دیتے اور پھر ہڑپ کر جاتے ہیں. اور تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احد خلف، جب وہ عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، وعدہ توڑ دیتا ہے، وعدہ پورا نہیں کرتا ہے. چوتھی بات اللہ کے نبی نے فرمایا اذا خاصم فجر، اور جب کسی سے لڑتا ہے تو گالیوں پہ اتر آتا ہے، مغلظات بکنا شروع کر دیتا ہے، صراط مستقیم سے اتر جاتا ہے، پھر اس کی زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے. فرمایا جس کے اندر، جس مومن کے اندر یہ 4 خصلتیں ہوگی، کان منافقن خالصا، وہ خالص منافق ہے، اپنے آپ کو مومن نہ سمجھے، دھوکے میں نہ رہے وہ. اور جو نشہ بھی کرے، جو جھوٹ بھی بولے، جو دغا بھی دے، جو فریب بھی کرے، جو ناجائز قتل بھی کرے، جو ملاوٹ بھی کرے، جو رشوت بھی لے، جو سود بھی کرے، جو دنیا کا سارے گناہ کرے، بڑے گناہ کبیرہ کرتا رہے، اور وہ بھی ڈٹ کر لوگوں سے کہے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ میں مومن ہوں، جنت میں جاؤں گا، تو اس سے بڑا پاگل کوئی ہے؟ یہ جنت کیا تیرے ابا کی ہے کہ تو جنت میں جائے گا؟ کس نے تجھ سے کہا کہ تو جنت میں جائے گا؟ 24 گھنٹے کی زندگی تیرے خواہشات کے مطابق ہے، نہ اللہ کے قانون کو جانتا ہے، نہ رسول کے اسوہ حسنہ کو جانتا ہے، نہ اسلامی تعلیمات کو جانتا ہے، نہ اللہ کی بات مانتا ہے، نہ رسول کی بات مانتا ہے، نہ قرآن کی بات مانتا ہے، اپنے خواہشات نفس کی زندگی گزار رہا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا. اس لیے اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اور ان میں سے کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کی کتاب کو نہیں جانتے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس میں ہے کیا. إِلَّا أَمَانِيَّ، مگر آرزوؤں پر انہوں نے دنیا اپنے قائم کی ہوئی ہے کہ بھائی میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں تو دیکھو جمعے کی نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو واہ مومن ہوں، جنت میں چلا جاؤں گا. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یہ اس کا گمان ہے. اللہ فرماتا ہے کتاب کو تو جانتا ہی نہیں ہے. ہمیں ہوش میں آنا چاہیے. یہ زندگی بڑی مختصر ہے، موت کا کچھ پتہ نہیں. ہمارے سامنے جوان ہوتا ہے کہ فلاں مر گیا، دنیا سے چلا گیا، صحت ہوتی ہے مر گیا، دنیا سے چلا گیا. کیا ہم اس انتظار میں ہیں کہ موت کے ملائکہ ہمارے پاس آئے، جان نکالے، تو اس وقت پھر ہم کہیں کہ اب ہمیں مہلت دو کہ ہم دنیا میں پھر جائیں؟ یا موت آ جائے، آخرت میں منتقل ہو جائے، تو پھر چیخیں کہ ہمیں مہلت دو کہ ہم دنیا میں دوبارہ جائیں اور اپنی اصلاح کریں؟ اللہ فرماتا ہے یہ پھر قابل قبول باتیں نہیں ہیں کہ تم چیخو اور قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، دنیا میں جا کے میں نیک عمل کر لوں، مجھے چھوڑ دو. کل ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتا ہے، قرآن کہتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. سورہ السجدہ کے اندر اللہ فرماتا ہے کاش کہ آپ حالت دیکھو مجرموں کے اس وقت جب یہ سر جھکائے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. دنیا میں یہ سر نہیں جھکا رہا اللہ کے سامنے، یہ بڑا آدمی ہے. یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، یہ غافل انسان ہے، یہ دنیا میں مست انسان ہے. لیکن جب اکیلا، کہ دنیا کی ایک چیز بھی اس کے پاس نہ ہوگی، اکیلے ہی اللہ کے بارگاہ میں جب جائے گا تو اللہ فرماتا ہے سر جھکائے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اور کیا کہیں گے یہ
ربنا ابصرنا وسمعنا، اے اللہ ہم نے دیکھ بھی لیا اور سن بھی لیا. فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دے، ہمیں یقین ہو گیا. دنیا میں یقین نہیں ہو رہا ہے. دنیا میں تو ہزار کہو کہ موت آنی ہے، موت آنی ہے. بھائی آخرت ہے، جہنم ہے، عذابات ہیں اللہ کے، اس سے بچنے کی تیاری کرو. دوسرے طرف اللہ کی جنتیں ہیں، نعمتیں ہیں، اس میں داخلے کے لیے تگ و دو کرو، کوششیں کرو. یہاں تو سمجھ میں نہیں آ رہا. قرآن تو اس کو لازم قرار دیتا ہے. ایمان کے بعد اللہ فرماتا ہے، یہاں دیکھے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. یہ اللہ کا قانون ہے کہ ایمان کے بعد وہ تمہیں آزمائے گا، یہاں تک آزمائے گا کہ وہ ظاہر کر دے گا کہ یہ جھوٹا ہے یا سچا ہے اپنے ایمان کے اندر. سورہ البقرہ کے اندر دیکھیں، وہاں لام تاکید اور نون ثقیلہ، یعنی تاکید کے اوپر تاکید ہے. ہم کسی سے بات کہتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کان کھول کر سنو یہ بات، اسے مذاق نہیں سمجھنا. تاکید کرتے ہیں تاکہ وہ غور سے سنیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. فرمایا ضرور میں تمہاری آزمائش کروں گا. تمہاری زندگی کے اندر ایمان کے بعد حالت خوف تمہارے اوپر آئے گا. جیسے آج لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یار یہ فلاں جماعت مولویوں کی اتنی بڑی جماعت ہے، یہاں ساری ان کی اکثریت ہے، اگر ان کی بات نہیں مانیں گے تو یہاں رہیں گے کیسے؟ فلاں سیاسی جماعت اتنی بڑی ہے، سب کچھ تو انہی کے پاس ہے، اگر ان کی نہیں مانیں گے تو یہاں رہیں گے کیسے؟ فلاں ہمارے یہاں وڈیرا ہے، بڑا بدماش ہے، اگر اس کی بات نہیں مانیں گے تو یہاں زندگی کیسے گزاریں گے؟ اور کہیں سے دھمکی آنے بھی شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ باتیں بند کرو جو تم کر رہے ہو، آئندہ یہ باتیں نہیں کرنا، ہم جو کہہ رہے ہیں وہی تمہیں ماننا پڑے گا. من الخوف، حالت خوف تمہارے اوپر آئے گا، لیکن ڈٹ کے تمہیں قائم رہنا ہے ایمان کے اوپر، اپنے ایمان کا اظہار کرنا ہے، انہیں بتانا ہے کہ یہ کائنات تمہاری نہیں ہے، میرے اللہ کی کائنات ہے. پاور تمہارے پاس نہیں، میرے اللہ کے پاس ہے. موت اور زندگی تمہارے پاس نہیں، میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں تمہارا بندہ نہیں، تمہارا غلام اور مملوک نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں. ہاں بات دلیل سے کہتا ہوں، دلیل ہے تو بتا دو، نہیں ہے تو یہ بات میری ایسی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اور دمکانے والوں، ڈرانے والوں سنو، اللہ کی قسم تم جو بھی کر لو، اور لالچ دینے والوں اگر میرے ایک ہاتھ میں تم سورج اور دوسرے میں چاند رکھ دو تب بھی میں یہی بات کرتا رہوں گا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. والانفس، اس راہ میں تم زخمی بھی ہو سکتے ہو، تمہیں موت بھی آ سکتی ہے اس راہ کے اندر. والثمرات، تمہاری فصلیں لوگ تباہ کر سکتے ہیں، تمہارے باغات لوگ تباہ کر سکتے ہیں، تمہارا کاروبار لوگ تباہ کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں تمہیں برداشت کرنی ہوگی. وبشر الصابرین، فرمایا ان صبر کرنے والوں، ان استقامت دکھانے والوں کو بشارت دو. اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ہر مصیبت جب آتی ہے تو یہی زبان سے نکلتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ میں اجر دے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے. یہ دنیا کی زندگی یہ مقصد تھوڑی ہے. اس کو تو کبھی قرآن کہتا ہے متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہے. کبھی قرآن کہتا ہے متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے. کبھی قرآن کہتا ہے وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، یہ تو کھیل تماشا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے. وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، اصل زندگی تو آخرت ہے، کاش کہ تم اس کو سمجھ جاؤ. یہ ایمان یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. جنت میں جانا اور جہنم سے بچنا یہ کوئی مذاق نہیں ہے.
قرآن کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، شرط رکھی ہے اللہ نے، تمہارا کیا خیال ہے کہ ایمان لائے اور جنت میں چلے گئے؟ نہ، وہ حالات جو تم سے پہلے مومنوں پہ آئے، وہ حالات جب تک تم پہ نہیں آئیں گے جنت میں نہیں جا سکتے، اللہ فرماتا ہے ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، سورہ توبہ دیکھیں، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ ہر بار اللہ فرماتا ہے ام حسبتم، کیا اندازے لگا رہے ہو تم، کیا خیال اور گمان ہے تمہارا؟ ان تترکوا، کہ تمہیں اللہ چھوڑ دے گا صرف ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، اور ابھی تو اللہ نے تم میں سے مجاہدین کو ظاہر ہی نہیں کیا ہے، جنت میں تو مجاہد جاتے ہیں، متقی جاتے ہیں۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا، اور یہ مجاہد وہ ہوتے ہیں جو اللہ اور رسول اور مومنین کے علاوہ کسی سے بھی دلی دوستی نہیں کرتے ہیں، کسی سے بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہ تو ایک خط امتیاز اللہ نے کھینچا ہوا ہے۔ ایمان کو سمجھو۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ آپ دیکھیں، یہاں پہ اللہ رب العزت نے جو حقیقت ہمارے سامنے بیان کی ہے، اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے بعد ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اس آیت کے بعد آپ دیکھیں جہاں آیت الکرسی جس کو کہتے ہیں، اس آیت الکرسی اسی آیت کے ساتھ ساتھ یعنی یہ آیت 254 اور 55، اس کے بعد جو آیتیں ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں، اول اللہ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین زبردستی نہیں ہے اس کے اندر، یہ اللہ رب العزت نے واضح طور پہ کہہ دیا اپنی کتاب کے اندر۔ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، حق تمہارے رب کی طرف سے آ گیا ہے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تمہاری مرضی ہے جو حق مانے اور جو نہ مانے انکار کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات سن لو، ایک انکار تو وہ ہوتا ہے کہ بالکل مانتا ہی نہیں، کافر ہے۔ ایک انکار وہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ ہے لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے، مشرک ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جو زبان سے کہتا ہے اور دل کے اندر وہ نہیں مانتا، وہ منافق ہے۔ مومن بننا کوئی آسان نہیں ہے، کفر سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا، شرک سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا، نفاق سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا، اس کے بعد قرآن آپ کو سرٹیفکیٹ دے گا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ آخری درجہ ہوتا ہے کہ یہ ہے سچا مومن۔ تو فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، سرکشی کیا ہے، گمراہی کیا ہے اور ہدایت کیا ہے، یہ دونوں چیزیں اللہ نے واضح کر دی ہے۔ کون پاگل ہوگا جو یہ نہیں سمجھے گا؟ اگر میں راستے پہ جا رہا ہوں اور میرے سامنے ایک خاتون آتی ہے، نامحرم خاتون ہے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میں اس کو دیکھتا ہوں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ گمراہی کہیں گے، الغی کہیں گے۔ اور اگر وہ خاتون کو دیکھ کر میں آنکھیں جھکا لیتا ہوں تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ہدایت کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ یہ واضح ہے۔ میں اور آپ اپنی زندگی میں اس کا دیکھیں، اس کو واضح کریں، سمجھیں اس کو کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں قدم قدم پہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ اللہ کے ہدایات پہ عمل کر رہے ہیں یا خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات سے آگے بڑھ رہے ہیں، تجاوز کر رہے ہیں؟
بغاوت کر رہے ہیں. آگے اللہ کیا فرما رہا ہے دیکھیں. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، سب سے پہلے ایمان سے پہلے اللہ فرماتا ہے جس نے طاغوت کا انکار کیا. اللہ کے مقابلے میں مولوی کھڑا ہے، پیر کھڑا ہے، لیڈر کھڑا ہے، عوام کھڑی ہے، اکثریت کھڑی ہے، جو بھی ہے، ماں باپ ہے، بیوی ہے، بچے ہے، یار دوست ہے، جو بھی ہے، خود اپنا نفس ہے، آپ سے مطالبہ قرآن کے کرتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پہلے اس طاغوت کا انکار کرو جو تمہیں اللہ کے دین سے روک رہا ہے، جو تمہیں ایمان سے روک رہا ہے، اللہ کی کتاب سے روک رہا ہے. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اس کے بعد اللہ کی بات تم پر ماننی لازم ہو گئی. پہلے انکار کرو. ایسا ایمان جس کا ہو تو اللہ فرماتا ہے وَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، ایسی کڑی اس نے مضبوطی سے پکڑ لی اپنے ہاتھ کے اندر، لَن انفصام لَهَا، جس کا ٹوٹنا نہیں ہے. یہ مضبوط کڑی ہے، یہ کڑی اس کو اللہ تک پہنچا دے گی، یہ جنت تک پہنچا دے گی. جنت میں جا کر یہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں جنت کے اندر پہنچا دیا. یہ ہے وہ کڑی. آگے اللہ کیا فرماتا ہے دیکھیں. واللہ سمیع علیم، اور یہ سمجھ لو کہ اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. ہماری زبان سے جو بات نکلتی ہے فوراً اللہ سن لیتا ہے، اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اسے جانتا ہے، چاہے وہ دل کے اندر کیوں نہ ہو، کیا آنکھوں کی خیانت کیوں نہ ہو. فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہے ولی ان لوگوں کا آمنو جو ایمان لے آئے. اس طرح ایمان فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، ایسے لوگوں کا ولی اور مددگار کون ہے؟ اللہ ہے. اب اللہ کیا کرتا ہے آپ دیکھیں. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ آپ کو اس معاشرے کے اندھیروں سے نکالے گا قرآن کی روشنی کی طرف، اسلام کی روشنی کی طرف. ہم اپنا جائزہ لے کے ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا دوست اللہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہمارا دوست اللہ ہے تو اس نے ذمہ داری لی ہے اپنے کہ جب تم اس طرح کا ایمان لاؤ گے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، تو میرا پھر وعدہ ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، میں تمہیں معاشرے کے اندھیروں سے، شرک اور کفر اور گمراہی کے اندھیروں سے، لادینیت کے اندھیروں سے، لالچ کے اندھیروں سے، خوف کے اندھیروں سے، رسم و رواج کے اندھیروں سے، شرکیات اور بدعات کے اندھیروں سے، گناہوں کے اندھیروں سے تمہیں میں نکالوں گا الی النور، اپنے نور کے طرف، کتاب نور کے طرف، دین نور کے طرف، ایمان نور کے طرف. اور آگے اللہ فرماتا ہے والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی بات نہیں مانتے ہیں، یا کچھ نہیں مانتے یا ٹوٹلی نہیں مانتے. فرمایا جس نے بھی انکار کیا، کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست پھر طاغوت ہے. وہ نفس بھی ہو سکتا ہے، وہ بیوی بھی ہو سکتی ہے، وہ مولوی بھی ہو سکتا ہے، وہ لیڈر بھی ہو سکتا ہے، وہ معاشرہ بھی ہو سکتا ہے، وہ وڈیرا بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے جو 16 گھنٹے 12 گھنٹے آپ کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے اور ہر قدم پہ اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کو پسلاتا رہے، دین سے دور کرتا رہے. اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست طاغوت ہیں. وہ طاغوت کیا کرتے ہیں آپ دیکھیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ آپ کو دین سے دور کریں گے، ظلمات کی طرف لے جائیں گے. ایمان سے دور کریں گے، ظلمات کی طرف لے جائیں گے. اللہ سے دور کریں گے، طاغوت کی طرف لے جائیں گے آپ کو. اسلام اور ہدایت سے دور کریں گے، گمراہی کی طرف، گناہوں کی طرف آپ کو لے کے جائیں گے. تو ہم کوئی پاگل تو نہیں ہے؟ کیوں نہیں سمجھ رہے اپنی زندگی میں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، کون ہمارا دوست ہے، کون ہمارا دشمن ہے. ہمیں تو یہاں تک اللہ نے اپنی کتاب میں سمجھا دیا سورہ التوبہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون. ایمان والو، اگر تمہارا باپ کیوں نہ ہو، تمہارا بھائی کیوں نہ ہو، اگر وہ کفر کو، شرک کو، بے دینی کو، گمراہی کو، اللہ کی بغاوت کو وہ پسند کرتا ہے اسلام کے مقابلے میں، فرمایا اس سے پھر دوستی نہیں کرنی ہے، اور جو کوئی دوستی کرے گا وہ بھی ظالم ہے. اور آگے اللہ خوب متنبع کرتا ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم
وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. سنو، اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہارے دوست اور تمہاری بیویاں، تمہارا وہ مال جو تم نے جمع کیا ہوا ہے، تمہاری وہ تجارت جس کی کساد بازاری سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے وہ مکان جس کو تم پسند کرتے ہو، کیا محنت سے میں نے یہ مکان بنایا ہے، محل بنایا ہے. فرمایا اگر یہی ساری چیزیں دنیا کی احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے منع کرے، روکے، اور تم اسی کے اندر پڑ جاؤ، اللہ اور رسول سے دور ہو جاؤ، جہاد فی سبیل اللہ سے دور ہو جاؤ، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، موت کا انتظار کرو، پھر موت کا انتظار کرو. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، فاسقین، اللہ فاسق قوم کو، نافرمان قوم کو جو ہے وہ ہدایت نہیں دیا کرتا. یہ نہیں سمجھنا کہ میں تمہارے حصے میں ہدایت آئی ہے. اللہ کے نزدیک افمن کان مؤمنا ومن کان فاسقا، کیا مومن اور فاسق یہ برابر ہے؟ لا یستوون، یہ برابر نہیں ہوتے ہیں. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى نزل من غفور الرحیم. فرمایا جو مومن ہوتا ہے ایمان کے بعد اپنے زندگی میں انقلاب لاتا ہے، اپنے اعمال کی اصلاح کرتا رہتا ہے، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے تو ان کا ٹھکانہ جنت ہے، جو اللہ کی طرف سے، غفور رحیم کی طرف سے ان کی مہمان نوازی ہوگی. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور جو فاسق ہے، اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں، فرمایا ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، جہنم آگ ہے. یہ دونوں برابر نہیں ہیں. میرے بھائیوں، ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ مختصر زندگی ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اور یہ کیوں ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم موت کو بھول جاتے ہیں، ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں، ہمارے نگاہوں سے وہ چیزیں اوجھل ہو جاتی ہیں. ہمارا سارا فوکس دنیا کے اوپر ہوتا ہے. دنیا، پیسہ، کاروبار، یاری، دوستی، تعلقات، اسی کے اندر ہم لگے رہتے ہیں. جب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آخرت کو، موت کو بھول جائے، جنت اور جہنم کو بھول جائے، سارا فوکس اور ساری ہماری جو توجہ ہے وہ دنیا کی طرف ہو جائے، تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ غفلت میں چلے جاتا ہے. اور اس غفلت میں اگر موت آ گئی تو دیکھے پھر بچنے کی کوئی راہ نہیں ہے، کوئی راہ بھی بچنے کی نہیں ہے. اللہ سورۃ محمد کے اندر اللہ فرماتا ہے وَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، پھر اس کی موت کی وہ حالت کیسے ہوگی جب ملائکہ آئیں گے. یہ خاص طور پر منافقین کا ذکر ہے سورہ محمد کے اندر. سورہ آل عمران کے، سورۃ انفال کے اندر اسی طرح کی بالکل آیت ہے، لیکن وہ کافروں کے بارے میں ہے. اور یہاں سورۃ محمد کے اندر منافقین کے بارے میں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں. فرمایا کیسی وہ حالت ہوگی ان کی موت کی، جب موت آئے گی اور ان کے چہروں پر، ان کے پیٹھوں پر جو ہے ملائکہ ان کو ماریں گے. قرآن ان سے کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیوں یہ اللہ کی کتاب میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ بچنے کی ایک ہی صورت ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا آدمی بیمار ہو جاتا ہے، بھائی وہ فلاں بیمار ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ حکیم کے پاس، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ دوائی دیتا ہے، دوائی کے اندر یہ دوائی استعمال کرو، فلاں فلاں چیز سے تم پرہیز کرو، ٹھیک ہے نا. اسی طرح اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہاری طرف جو ہے کتاب شفا نازل کی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ شفا اللہ نے کتاب شفا نازل کی ہے. اب ان امراض کا علاج کرنے کے لیے ہم پر لازم ہے صبح شام کسی وقت اس کتاب کو تو اٹھائے نا، دنیا سے تھوڑے سے تو فارغ ہو جائے نا. اب یقین جانیں اگر روزانہ آپ اپنا معمول بنا دیں کہ فجر کی صلاۃ کے بعد اور سونے سے پہلے اس کتاب کو تھوڑا سا اٹھا کے دیکھ لیا کریں ترجمے کے ساتھ کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ کی کتاب میں کیا ہدایات ہے، آپ یقین جانیں آپ کے اندر بہت تبدیلی آ جائے گی اور فائدہ آپ کا اپنا ہے. کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ اس کا اللہ کا سلوک ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ جو لوگ والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ
میرے ہدایات پر زندگی گزارتے ہیں، زادہم تقوا زادہم ہدا، اس کی ہدایت، اس کے لیے ہدایت ہم مزید بڑھا دیتے ہیں، اپنی رائے مزید اس کو دکھاتے رہتے ہیں، وآتاہم تقواہم، اور اللہ فرماتا ہے اس کا تقوی اس کو عطا کر دیتے ہیں، پھر وہ گناہوں سے بچتا ہے، پھر وہ گناہ کے کام نہیں کرتا ہے، وہ پھر اللہ کے دین پہ عمل کرتا ہے۔ لیکن ہم اللہ کی ہدایات کو نہ سمجھے، نہ سیکھے، نہ اس پہ عمل کرے، اور پھر یہ ہمارا خیال اور گمان ہو کہ اللہ ہمیں ہدایت دے گا۔ بہت سارے ہمارے اللہ ہمیں ہدایت دے، بھائی اللہ نے تو ہدایت دی، کتاب بھیج دی، اب اس ہدایت سے تم ہدایت بھی تو لو نا، کوشش تو کرو نا۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ آپ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں۔ دیکھیں یہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی شخص آئے آپ کو نصیحت کرے، آپ کو سمجھائے، یہ ضروری آپ کے لیے ہے، آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تمہارے اوپر تمہارے اپنے نفسوں کی خود ذمہ داری ہے، اپنے جان کو خود بچاؤ، خود بچاؤ۔ یہ زندگی کی کیا مختصر زندگی ہے، دنیا کی کتنی زندگی ہوگی یار، وہاں پھر چیخیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، کہ دنیا میں بھیج دیتا کہ ہم نیک عمل کر لیں، اور جو کچھ کر کے آئے ہیں بس توبہ توبہ، اب وہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ جواب میں یہی کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہا من تذکر وجاءکم النذیر، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم نذیر، کہ تمہارے پاس خبردار کرنے والا بھی آیا تھا، اور اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں زندگی بھی دی تھی، اس زندگی میں کوئی نصیحت لینا چاہتا تو وہ لے لیتا۔ آپ یقین جانیں اتنی کمزوریاں ہماری ہو گئی ہے نا، یہاں آپ ابھی کرکٹ کا میچ ہو نا، کمنٹری سننے کے لیے 3 گھنٹے لوگ بیٹھے رہیں گے، بیٹھتے یا نہیں بیٹھتے؟ یہاں فلم چلے گی 3 گھنٹے لوگ بیٹھے رہیں گے، اور 3 گھنٹے ایسے ختم ہو گئے پتہ ہی نہیں لگے گا، پھر بولے گا یار یہ 3 گھنٹے اتنے جلدی ختم ہو گئے، نفس خوش ہوتا ہے۔ لیکن قرآن کی نصیحت ہو، قرآن کی بات ہو، دین کی بات ہو، دل تنگ ہو جاتا ہے کہ بھاگوں تو کیسے بھاگوں یہاں سے، جان چھوڑاؤں۔ تو اللہ کے بندو یہ اپنے ساتھ ظلم ہے جاتی ہے، یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آخرکار مرنا ہے، اور مر کے اللہ کے سامنے جانا ہے، اور وہاں اگر پکڑ ہو گئی ایک دفعہ تو خالدین فیہا، پھر ہمیشہ ہمیشہ ہے، قرآن کہتا ہے پھر چھٹکارا نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے کہ موت آ جائے ہم سدھر جائیں، اپنی اصلاح کر لیں، دوسروں کو سمجھانے والے بنے، خود کو سمجھائے، عمل کرے، پھر دوسروں کو سمجھانے والے۔ کیونکہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس پہ استقامت دکھائی، تو ان کی صفت اللہ بیان کرتا ہے، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، خود بھی اللہ کا حکم مانے اور لوگوں سے کہے کہ میں مسلم ہوں، میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔